اولاد کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر روز یہ کلمہ 21 بار پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ جوان اولاد کی کامیابی دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دنیا تمہاری اولاد کی مثالیں دے گی۔ محترم ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کامیاب، نیک، باکردار، باادب اور معاشرے میں عزت اور مقام حاصل کرنے والا دیکھے۔ جب اولاد کامیابی کی بلندیوں کو چھوتی ہے تو والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ لیکن یہ کامیابی صرف دنیاوی تعلیم یا وسائل سے نہیں آتی، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت، دعا، تربیت اور ذکر الہی کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین اسلام نے اولاد کی کامیابی کے لیے نہ صرف دعاؤں اور اذکار کی تعلیم دی ہے، بلکہ ان کی بہترین تربیت، اخلاقی بنیادوں اور دینی رہنمائی پر بھی زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اولاد کے حوالے سے دعاؤں کا ذکر آیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کامیابی کا اصل ذریعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا اور اس سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سب سے پہلے اولاد کی نیکی اور صالحیت مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین، یعنی وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں، ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے جو دل کو سکون دے، نہ کہ صرف دنیاوی دولت یا شہرت۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ اس آیت میں والدین کی ذمہ داری واضح کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز اور دین کی تعلیم دے، کیونکہ یہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اولاد کی تربیت صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ خود نیک، دیندار اور اللہ والے ہوں گے تو ان کی اولاد بھی انشاءاللہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں بھی اولاد کی تربیت اور ان کے لیے دعا کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اور کامیاب اولاد دنیا اور آخرت دونوں میں والدین کے لیے سرمایہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اولاد کی کامیابی صرف تعلیم سے نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، ادب اور تربیت سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا کہ اسے اچھی تربیت دے۔ اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ بہترین تربیت ہے، جو انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اگر ہم آج کے وظیفے کی جانب چلیں کہ جس میں روزانہ ایک کلمہ 21 بار پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اپنی اولاد کے لیے کامیابی کے دروازے کھلوا لیں، کیونکہ ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے، برکتیں لاتا ہے اور مشکلات کو آسان بناتا ہے۔
اگر والدین روزانہ اخلاص کے ساتھ کوئی مبارک کلمہ پڑھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں اس کے چند نام ایسے ہیں جو کامیابی اور رزق کے دروازے کھولنے کا بہترین ذریعہ بنتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ صبح اخلاص کے ساتھ یہ نام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے کامیابی، عزت اور آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ لیکن اولاد اور والدین کو وظائف کے ساتھ ساتھ عملی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، انہیں نماز کا پابند بنائیں، سچائی، ایمانداری اور احترام انسانیت سکھائیں، انہیں اچھے اور برے کی پہچان کروائیں اور ایک مثبت ماحول فراہم کریں۔ اولاد کی کامیابی کے لیے والدین کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے اپنی اولاد کے لیے بھلائی مانگیں، انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق پروان چڑھائیں، خود اچھا کردار اپنائیں، کیونکہ اولاد وہی سیکھتی ہے جو دیکھتی ہے۔ اولاد کو وقت دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی رہنمائی کریں۔ حلال کمائی کا اثر اولاد کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ کبھی سب چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اولاد نہ صرف کامیاب ہوتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف دنیاوی وسائل پر انحصار نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں۔ روزانہ اخلاص کے ساتھ یہ بابرکت کلمہ 21 بار پڑھیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اور ان کی بہترین تربیت کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ اپنی اولاد کی کامیابی دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے اور دنیا آپ کی اولاد کی مثالیں دے گی۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ خاص طور پر اپنی ان بہنوں ماؤں کے لیے لے کر آئی ہوں جو اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یوں تو یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ والدین ہی دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کر دیکھنا چاہتا ہے، تو آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بیٹوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ چھوٹا سا وظیفہ اگر آپ روزانہ کا معمول بنا لیتی ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے بیٹے کی قسمت پر دنیا رشک کرے گی اور اس کی مثالیں دے گی۔ وہ لوگ جو زندگی کے ہر میدان میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ لازمی کیجیے گا اور انشاءاللہ اس وظیفے کے فضائل و برکات کی وجہ سے ان کے بیٹے، ان کی اولاد دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کے منازل طے کرے گی۔ ناظرین، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ فوراً بارگاہ الہی پہنچ کر آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ یہ وظیفہ زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کیجیے۔ وہ لوگ جو دنیا کے تمام مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، ان سے گزارش کروں گی کہ وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ یہ خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل، پریشانی، تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھ لیں۔ ناظرین، اس عمل کے کرنے سے آپ تمام وظائف بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی بھی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کی اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ تو محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، میں تنگ دست ہوں اور گھر کے حالات خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے اور وہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دست ہے،
مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ مولا علی اس سے بھی فرماتے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو۔ جب وہ تینوں چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مولا آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانی ہے کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جائے تو وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو جنات، کوئی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ سمجھیے کہ کامیابی کا ایک راز ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ میں لوگوں کے وظائف سنتی ہوں، بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ایسے عمل بتا دیے جائیں جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو ناظرین، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہماری یقینی کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمارے گناہ ہی جن کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کیجیے، کیونکہ ناظرین دین اسلام میں استغفار بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور غفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں کہ اس کی طلب کیا ہے، اور کچھ اس کی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کے بارے میں حکم دیا اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ ناظرین سوچئے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اللہ سے دن میں 100 بار استغفار مانگ رہی ہے تو استغفار کی اہمیت اور افادیت کتنی ہوگی، اور میری اور آپ کے لیے استغفار کتنا ضروری ہوگا۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کے عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کو بلند ہونا، زہد اور تقوی کا پیدا ہونا، وقار اور بربادی میں اضافہ ہونا، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات ملنا، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہونا، اور بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ جہاں استغفار کے بے شمار فوائد ہیں وہاں کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناصر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موزن ہونا، اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، اور استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا سے قریب آنے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں،
کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، انشاءاللہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ سورہ کوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد کی ترقی یقینی بنا دی جائے گی اور آپ کی اولاد کی ترقی دیکھ کر سب حیران رہ جائیں گے اور لوگ انشاءاللہ آپ کی اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر، معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کنزن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ تو قرآن مجید کے اندر سے ہی ایک سورت اور ایک آیت کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر اسے بھی بڑا آدمی بنے، اس سے بھی بڑا انسان بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن بحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہی ہوں کہ جس کا بچہ پاس تو ہوا مگر انتہائی کم نمبر تھے۔ باپ کو بہت دکھ ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکری سے مٹھائی لی، واپس گھر آیا اور پھر بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کی گلیوں میں ایک ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور یہ کہتا رہا کہ یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، 36% نمبر ہیں، آج میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ ناظرین، دیکھ کر محلے والے حیران ہوں گے کہ 36% نمبروں پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں اور اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، اور اس نے دل میں سوچا کہ اب اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور خوش کروں گا۔ اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا کہ اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحانات میں اچھے نمبر لیے اور یوں اگلے سال وہ اسکول میں ٹاپ کر گیا۔ تو ناظرین، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر والدین سوچ کو نہ بدلیں اور بچوں کو ذہنی پریشان کریں، جس سے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی میں متنفر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ان نسخوں کے ساتھ قرآنی اور حدیث نبوی نسخوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، اور ایسا ہی ایک قرآنی نسخہ قرآنی وظائف میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا کلمہ 21 بار پڑھنا ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کی جوان اولاد کامیاب ہوگی اور لوگ آپ کی اولاد کی ترقی کی مثالیں دیں گے۔ تو یہ عمل اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ اس وظیفے کو باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ ماں کی ساس سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس سے رو کر مانگیں، جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رو کر گر گرا کر مانگنا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے درود پاک پڑھ کر وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ تو جو بندہ درود پاک پڑھ کر وظیفہ کرے، دعا مانگے، انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس کی عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اسے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفہ شروع کیا۔ وظیفہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 10 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جتنا مانگیں گے رب کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہیں، تنگ دستی ہے، آپ پریشان ہیں، الحمدللہ رب العالمین کی فضیلت اور برکت سے انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی، تنگ دستی، غربت ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ نے 10 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے یا رزاق اور یا فتاح نہایت عظمت برکت والے ہیں۔ یہ دونوں نام بندے کے رزق، کامیابی، آسانی اور اللہ کی مدد کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان ناموں کا ورد انسان کی زندگی میں نہ صرف مادی بلکہ روحانی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی وہی ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق عطا کرتی ہے۔ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق عطا ہوتا ہے، وہ میرے رب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ آیا سورۃ الذاریات کی یہ آیت ہے، اور یہ آیت سے واضح کرتی ہے کہ اصل رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جو شخص کثرت سے یا رزاق کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی تنگ دستی، مالی پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ ایسے ذرائع سے رزق ملتا ہے جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی فکر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بندہ اللہ پر کامل یقین کر لیتا ہے۔
یا فتاح کا مطلب ہے اے کھولنے والا، مشکلات کو حل کرنے والا۔ یہ نام اللہ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بند دروازوں کو کھولتا ہے، مشکل حالات کو آسان بناتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہی فتاح ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 26 ہے، اسلام کا ود کرنے سے زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، کاروبار، تعلیم اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے۔ جہاں راستہ نظر نہ آئے، اللہ نئی راہیں پیدا کرتا ہے، ذہنی دباؤ اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ود کرنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر اور تسبیح کے دانوں پر گن کر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آخر میں یہ کلمات آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا اولاد کو باعزت، کامیاب، دل کا سکون بنانے کے لیے بہترین ہے۔ یہ دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، قرآن پاک کی نہایت بابرکت اور جامع دعا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے، آیت نمبر 74 میں بیان ہوئی ہے۔ یہ دعا دراصل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت بیان کرتی ہے، جو نہ صرف اپنی ذات کی اصلاح چاہتے ہیں بلکہ اپنی اولاد اور اہل خانہ کی کامیابی، نیکی اور بھلائی کے لیے بھی ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ اس دعا کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد صرف دنیاوی خوشی نہیں بلکہ ایسی اولاد ہے جو نیک صالحہ، فرما بردار، دین پر چلنے والی اور والدین کے لیے باعث فخر ہو۔ ایسی اولاد جب نیکی کے راستے پر چلتی ہے تو والدین کے دل کو سکون، راحت نصیب ہوتی ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آج کے دور میں ہر ماں باپ کی سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، اچھی تعلیم حاصل کرے، بری صحبت سے بچے، معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ دعا ان تمام خواہشات کا بہترین حل ہے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی طلب موجود ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت، سکون اور محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس دعا کا دوسرا حصہ اور بھی زیادہ اہم ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے بندہ صرف اپنی اصلاح تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نیکی کا نمونہ بنے۔ وہ ایسا کردار اختیار کرے کہ لوگ اسے دیکھ کر نیکی کی طرف آئیں۔ جب والدین خود نیک، دیندار اور اچھے اخلاق والے ہوں گے تو یقیناً ان کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اولاد کی کامیابی صرف دنیاوی تعلیم یا دولت سے نہیں ہوتی بلکہ اصل کامیابی دین، اخلاق اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر اولاد نیک ہو، نماز کی پابند ہو، سچ بولنے والی ہو، والدین کی عزت کرنے والی ہو تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسی اولاد نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس دعا کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے، خاص طور پر نماز کے بعد یا سونے سے پہلے۔ اگر والدین محبت اور یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر اپنی اولاد پر دم کریں تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے کہ دلوں کو نرم کرتا ہے، ان کی اصلاح فرماتا ہے اور انہیں کامیابی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ دعا ہر مسلمان کے لیے ایک خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک، کامیاب اور ہمارے لیے باعث فخر بنے تو ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی سب کچھ دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہماری اور ہماری اولاد کی کامیابی ہے۔ 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مانگنا ہے اور یقین اور بھروسے سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کے لیے بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔